جب جیل میں ہو تو ادھر آئے لوگ, انہوں نے کہا کہ جب باہر میڈیا کھڑا ہے 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس ہے وہ کر لو جاؤ. آپ کو وہاں بتایا گیا کہ عمران خان نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, بلے کا نشان نہیں ہوگا, بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا, اور تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی, تحریک انصاف بھی نہیں ہوگا, اس کے اوپر بین بھی لگ جائے گا, بین لگ جائے گا. تحریک انصاف کے ایم این اے ہوں اور 9 مئی کا نہ پوچھا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. 9 مئی کو کہاں پر تھے آپ؟ کہ جی خان اریسٹ ہو گیا, تو بڑی شاکنگ نیوز تھی میرے لیے. اور جب میں نے دیکھا کہ خان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے آج کے خاص مہمان ہیں شاہد ہٹک. شاہد ہٹک سے بات کریں گے, پوچھیں گے کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کیسے کیا اور ابھی تک کیا چل رہا ہے. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو مجھے بتائیں کہ شاہد ہٹک نے سیاست کا آغاز کیسے کیا, کہاں سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا؟ جی دیکھیں, میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہی میں نے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا. ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور میں پڑھتا تھا. تقریباً 2008-9 میں وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا, اور پھر وہاں پہ ہمارا ایک کیمپ لگا تھا, مراد سعید نے لگایا تھا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, تو ادھر جا کے ممبرشپ کی 2009 میں. ہاں, تو پھر ادھر سے بس سیاست کا آغاز ہو گیا. اور اصل میں سیاست میں آنے کا مقصد صرف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا وہ کیمپ نہیں تھا, بلکہ جو ہمارے خطے کے اوپر اسپیشلی پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں جو وار اگینسٹ ٹیرر کا جو ماحول تھا, وہاں پہ بم بلاسٹ اور آئے روز قتل و غارت, تو اس ٹائم میں نے حامد میر کا ایک انٹرویو تھا خان کے ساتھ, جو سولو انٹرویو تھا, پہلا خان کا سولو انٹرویو تھا حامد میر کے ساتھ. تو جب میں نے عمران خان کو سنا, وہ ہمارے پختونخوا کے لوگوں کی بات کر رہا تھا, وہ پختونخوا میں جو قتل و غارت ہو رہی تھی, وار اگینسٹ ٹیرر جو چل رہی تھی, تو وہی واحد لیڈر تھا جو پختونوں کی بات کر رہا تھا. تو وہ ایک بہت بڑا ریزن تھا عمران خان اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ نے ممبرشپ مراد سعید سے لی, آئی ایس ایف کی, تو آپ کو مراد سعید کا ٹیم ممبر کہا جاتا ہے, دوست کہا جاتا ہے. تو آپ بتائیں کہ مراد کے ساتھ تعلق کس طرح آپ کا ڈیولپ ہوا اور اس کے بعد کس طرح یہ تعلق چلتا رہا؟ جی دیکھیں, مراد سعید, مینا خان, سہیل آفریدی, جو لوگ پشاور یونیورسٹی میں تنظیم چلا رہے تھے, میں تھا, سجاد مومن, ایک ظاہر شاہ ہمارا لڑکا تھا, اس طرح اور بھی ہمارے 4-5 اور بھی دوست تھے. اور وہ بہت مشکل دور تھا جب ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ڈال رہے تھے پشاور یونیورسٹی کیمپس میں. اس ٹائم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک ہی کام ہوا کرتا تھا کہ ادھر دنگے فساد کرتے تھے. پختون صاحب, اس طرح اسلامی جمعیت طلبہ اور مختلف تنظیمیں, وہ بہت مضبوط تھی, انہوں نے بہت گرو کیا تھا, کیونکہ 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 سال ان کی عمریں تھی. اور ہم تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, یہ ہمارا پہلا 2 سال تھا کہ جب ہم چلا رہے تھے, تو ادھر سے مراد سعید کے ساتھ ایک, چونکہ وہ ہمارے بڑے تھے, ہمارے صوبائی صدر تھے وہ, تو ان کے ساتھ ایک بڑا احترام کا ہمارا رشتہ رہا ہے. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی سیاست سیکھی ہے. تو چونکہ آپ کو دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سفر ہے کہ تقریباً 16-17 سال آپ کے کسی کے ساتھ گزریں, تو دوست تو بن جاتا ہے. تو آئی ایس ایف سے ایم این اے کا سفر کس طرح ہوا؟ جی دیکھیں, 2013 سے پہلے جب 2011 میں یا 12 میں ہماری پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں آپ لوگوں کو لیڈر بناؤں گا, میں آپ کو اپرچونٹیز دوں گا, میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اس پارٹی میں اوپر آئیں. تو پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا, تو اس ٹائم 3 پینل سے خیبر پختونخوا میں, ایک پرویز ہٹک کا گروپ تھا جو مطلب الیکشن لڑ رہا تھا, ایک اسد کیسر صاحب کا ایک گروپ تھا وہ الیکشن لڑ رہا تھا, اور تیسرا ہمارا تھا یوتھ گروپ جس کو مراد سعید لیڈ کر رہا تھا. تو بس وہ ایک اپرچونٹی ہمیں ملی اور ہم نے پارٹی کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کیا, اور ہم جیت رہے تھے, لیکن بس وہ پارٹی میں کچھ ایسے ایشوز ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہم ہار گئے, وہ میں پبلکلی نہیں بتا سکتا. تو وہی اسٹیپ تھا. داندلی ہو گئی آپ کے ساتھ؟ جی داندلی نہیں ہوئی تھی, پیسوں کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا اس میں ان کے نام نہیں لیں, ہمارے بڑے محترم ہیں وہ لوگ. تو 2013 میں پہلی دفعہ مراد سعید کو پارٹی نے ٹکٹ دی, وہ بھی بڑی مشکلوں سے دیا تھا, اتنا آسانی سے ہمیں وہ ٹکٹ نہیں ملا تھا, ہم بڑے لڑائی جھگڑے بڑی مشکلوں سے پارٹی نے ٹکٹ دیا. تو جب خان نے مراد کو ٹکٹ دیا تو ایک دروازہ کھل گیا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کے لیے. اس طرح پنجاب میں اور سندھ میں بھی ایک آدھ ٹکٹ دی انہوں نے, لیکن ہمیں بڑی مشکلوں سے وہ ٹکٹ ملی تھی. بڑا ہمیں تکایا تھا پارٹی لیڈرشپ نے, لیکن جب مراد سعید پارلیمنٹ میں آیا, اس کی پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ رہی, اور اس نے ڈیلیور کیا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, چونکہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھا. ہم نے سیاست اسی سے سیکھی تھی, اسی نے سمجھایا تھا کہ تنظیم کیا ہے, نظریہ کیا ہے, عمران خان کون ہے, پی ٹی آئی کون ہے. تو جب اس نے ڈیلیور کیا تو 2015-16 میں بنی گالا میں ہماری میٹنگ تھی.
تو خان نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں 2-3 اور نوجوانوں کو مراد کی طرح لے کے آؤں گا. تو پھر میں صوبائی صدر بنا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا. تو خان نے مجھے کہا کہ جی آپ کو ہم آگے لے کے آئیں گے. اسی طرح مینا خان 2-3 اور ہمارے دوست تھے. تو خوش قسمتی سے چونکہ علی امین گنڈاپور ہمارے ریجن کا پریزیڈنٹ تھا ساؤتھ کا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ یوتھ پینل میں تھا. ہمارا بہت اچھا دوست بھائیو جیسا تعلق تھا ان کے ساتھ. اور ادھر مراد سعید پارلیمانی بورڈ کا ممبر تھا. تو ٹکٹ کے حصول کے لیے مجھے کوئی سیریس ایشو نہیں تھے. باقی پارٹی لیڈرشپ بھی مجھے سپورٹ کر رہے تھے, بیک اپ انہوں نے بھی نہیں کیا. 2018 میں مجھے اس ٹائم میری عمر صرف 27 سال تھی. 27 سال میں لاسٹ ٹینیور کا سب سے ینگیسٹ پارلیمنٹرین میں ہی تھا. پارٹی نے ٹکٹ دی, الیکشن جیت گیا, 80,000 ووٹ لیے تھے, 50,000 کی لیڈ تھی. اور پھر اس کے بعد جب میں پارلیمنٹ میں آیا, چونکہ ہم گورنمنٹ میں تھے تو اتنا ایکٹیولی رول میں نے میڈیا کے اوپر نہیں پلے کیا, لیکن میں نے اپنے علاقے میں کوشش کی کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیلیور کروں, اپنے لوگوں کے مسائل حل کروں, چونکہ ہماری گورنمنٹ تھی. اور پھر اس کے بعد جب رجیم چینج آیا, جب سینٹ کا الیکشن آیا, تو اس کے بعد میری پرفارمنس الحمدللہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی. آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب میرا اور مراد کا اکثر ٹاک شوز میں کبھی ذکر کبھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب رجیم چینج ہوا تو بہت سے ایم این ایز کو خریدا گیا, آپ کو نہیں کوئی آفر شافر ہوئی کہ آ جائیں جی آپ اتنے پیسے لیں یہاں جی؟ وہ اتنے نادان نہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ قیمت کس کی لگتی ہے. جی نہ مجھے سینٹ میں آفر ہوئی, نہ رجیم چینج میں مجھے آفر ہوئی. ہاں انڈائریکٹلی چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہے, لیکن ایسا ڈائریکٹلی مجھے کبھی کسی نے آفر نہیں کی. اور الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنے مشکل حالات سے اور اتنے امتحانات سے اس نے ہمیں نکالا. اور سب سے بڑھ کے جو چیز انسان کے دل کے قریب ہوتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے رہیں. اور انسانی کمزوریاں ہر انسان کی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کا خصوصی رحم ہے کہ جی سینٹ میں, رجیم چینج میں, پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, جب جو خان کی ڈائریکشن آئی اور جو پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن تھی اس پہ عمل کیا, اسٹرگل کی, جدوجہد کی, اور یہ حقیقی آزادی کی جو تحریک تھی اپنا بھرپور پارٹ اس میں میں نے پلے کیا. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے ایم این اے ہوں اور 9 مئی کا نہ پوچھا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. 9 مئی کو کہاں پر تھے آپ؟ 9 مئی کو 8 مئی کو میں تھا ڈی اے خان میں, چونکہ علی امین گنڈاپور کی رہائی ہوئی تھی. حالانکہ میں ریجن پریزیڈنٹ تھا ساؤتھ ریجن کا, میری ڈیوٹی تھی زمان پارک میں, لیکن وہ 2 دن ایسے تھے 7 اور 8 کو. ہمیں یہ لگ رہا تھا چونکہ عدالتوں نے خان صاحب کو ریلیف دیا کہ جی کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا. میں نے کہا چونکہ علی امین گنڈاپور صاحب جیل سے آئے تو میں ان سے مل لوں, چونکہ میرے ریجن کے تھے, ہمارے بڑے تھے, اور اس کے علاوہ وہ ڈی خان اور کرک قریب ہی پڑتے ہیں. تو میں گیا 8 تاریخ کو ادھر ملا علی امین گنڈاپور کے ساتھ. اور تو میں جب ملا مجھے شہریار افریدی کی کال آئی کہ اب ڈی خان میں بھی آ رہا ہوں, تو میرا ویٹ کرو, ہم کھانا ساتھ کھائیں گے. تو وہ شہریار افریدی تھوڑا لیٹ ہو گیا, تو تقریباً 12-1 بجے 2 بجے تک ہم ڈی خان میں تھے. میرے ساتھ مینا خان افریدی بھی تھا. تو اس کے بعد ہم آئے کرک, تو ہم نے جانا لاہور تھا, لیکن کرک میں ہم نے اسٹے کیا. اور صبح تقریباً 11-11:30 بجے کا ٹائم تھا, چونکہ ہم صبح کی نماز کے بعد سوئے تھے, تو 11-11:30-12 بجے کا ٹائم تھا. ہم اٹھے, ہم تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے لاہور جانا ہے. اور چونکہ ہم بیسمنٹ میں تھے تو مجھے کالز آئی تھی پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے آلریڈی کوئی ہوگا, ان کو پتہ ہوگا, اندازہ ہوگا چیزوں کا. تو میرا کزن ہے جو میرا فوکل پرسن بھی ہے, تو وہ فیصل وہ میرے پاس آیا کہ جی خان اریسٹ ہو گیا. تو بڑی شاکنگ نیوز تھی میرے لیے. اور جب میں نے دیکھا کہ خان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا تو ایک نیچرل ریئیکشن تھا, کیونکہ خان ہمارا لیڈر بھی ہے, وہ ہمارے لیے لیڈر سے بڑھ کے اس کی حیثیت ہے. تو پھر بس کال دی. 2 ہمارے چوک تھے, ایک امبیری کلا چوک, ایک تنگوڑی چوک. تو چونکہ دونوں میرے 3 تحصیل 2 حلقے میرے صوبائی, تو میں نے الگ الگ جگہ پہ کال دی کہ جو جدھر قریب ہے ادھر ہی نکل آئے. اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہونا تھا. تو 9 تاریخ کو میں اپنے ڈسٹرکٹ کرک میں تھا. ٹھیک ہے, 9 تاریخ کو ڈسٹرکٹ کرک میں تھے. آپ نے زمان پارک کی بات کی, آپ کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں آپ بالکل مدہوش ہو کے سڑک پہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے. اس تصویر کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ وہ ایسا ہوا کہ تقریباً وہاں پہ ہم 48 گھنٹے تک وہاں پہ پولیس کا آپریشن چلا تھا. تو ہم ادھر ہی تھے, میں اور ایز یوزول میرے ساتھ یوتھ اور آئی ایس ایف اور اپنے میرے حلقے کے ورکرز تھے, اور تعداد بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو پولیس سامنے سے آ رہی تھی, تقریباً 5-10 منٹ تک ہم ان کو دیکھ رہے تھے. تو میرے ساتھ مینا خان افریدی تھا. میں نے کہا مجھے نیند آئی ہے, میں بڑا بےحال ہوں. 5-10 منٹ میں نے ادھر آرام, پولیس نے پکڑنا ہے, جو بھی کرنا ہے, مجھ سے نہ مزید چلا جاتا اور نہ میں مزید بھاگ سکتا اور نہ میں نے بھاگنا ہے. بس میں ادھر لیٹ گیا. تو وہ تیمور جگڑا نے, وہ میں ادھر سویا ہوا تھا, تو وہ کہیں سے آ گئے.
تو انہوں نے وہ تصویر نکال دی اور وہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہو گئی. حالانکہ مجھے اس نہ تصویر کا پتہ تھا, نہ کوئی وہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا, نہ کوئی بناوٹی چیز تھی, اسی لیے زیادہ وائرل ہو گئی کیونکہ وہ مجھے نہیں تھا, اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا. لیکن میں بہت زیادا تھکا تھا اس دن کیونکہ ہم نے بڑی ڈیوٹی کی تھی. اس تصویر کو دیکھ کے عمران خان نے کچھ ریئیکشن دیا تھا؟ ہاں, خان نے مجھے کہا ڈرامے کر رہے ہو. میرے کہ خان مجھے نہیں تھا پتہ, وہ مذاقاً کہہ رہا تھا, لیکن خان کو پتہ تھا کہ کون, ان کو ہمارا پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد سفر کیسا رہا؟ کہاں کہاں چھپے, کیسے روح پوش رہے, کہاں کہاں گئے؟ اس کے بعد آپ کی گرفتاری بھی ہوئی, گرفتاری کی طرف آتے ہیں. پہلے تو 9 مئی سے لے کے گرفتاری تک کا جو سفر تھا وہ بتائیں. جی دیکھیں, 9 مئی تو میں اپنے ڈسٹرکٹ میں تھا, پھر 10 مئی کو دوبارہ ہم نے کال دی, تقریباً 2 بجے تک 3 بجے تک میں کرک میں تھا. اس کے بعد جو پارٹی کی جو ہمیں ڈائریکشنز آ رہی تھی, تو پھر 11 تاریخ کو میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اس کا خان کے اس کا نوٹس لے لیا. تو پھر میں اسلام آباد آیا. اسلام آباد میں ہم ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ میں ادھر ہی موجود تھا, اور تقریباً 8-9 بجے تک ہم ادھر ہی تھے, یا 11-12 بجے تک تقریباً. اور اس کے بعد جب خان کو لے کے گئے لاہور, تو پھر دوسرے دن میرے خیال میں ہماری میٹنگ تھی. خان نے ہمیں بلایا زمان پارک, تو 12-13 کو میں زمان پارک میں تھا, میں بھی تھے اور مراد بھائی. یہ ہماری آخری ملاقات تھی ادھر زمان پارک میں جب ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے. اچھا, آپ کی مراد صحیح سے آخری ملاقات ہوئی 13 مئی کو؟ 12-13 مئی کو, جو خان رہا ہوا اس کے اگلے دن. ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہاں پہ ہمارے ادھر ان کے ساتھ چونکہ میٹنگ تھی پارٹی کی, اور بھی 4-5 اور بھی لیڈر آئے تھے. اور اس کے بعد خان نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ, اور خان نے کچھ ڈائریکشن بھی دی کہ آپ لوگوں نے چپ جانا ہے. حالانکہ میں چپنے کے خلاف تھا. میں نے کہا خان چپنا نہیں ہے, ہمیں آرڈر دے کے جو چپنے والی بات نہ کریں, لیکن چونکہ بڑے تھے چیئرمین صاحب خان, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے نہیں نکلنا. تو ادھر سے جب میں نکلا, اس کے بعد 4-5 ڈسٹرکٹ میں گیا. نہیں, آپ نے کہا عمران خان نے کہا جاؤ, مطلب آپ کو بھی کہا, مراد سعید کو بھی کہا, سب کو کہا, سب کو کہا سب یہاں سے چلے جاؤ. یہاں سے چلے جاؤ. تو آپ اور مراد کیا اکٹھے نکلے تھے؟ نہیں, مجھے پھر نہیں پتہ چلا ان کا. صرف ادھر ہی ہم جو خان جہاں پہ میٹنگز ان کی روٹین میں ہوا کرتی تھی, ادھر ہی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہاں پہ اون پپی بھی موجود تھا, اور 4-5 اور تھے پنجاب کے کچھ, ایک میں تھا کے پی سے, اور میرے خیال میں فضل حکیم, میرے خیال میں سوات والے جو وہ بھی ہمارا ریجن, میرے خیال میں وہ تھا, لیکن ایگزیکٹ نہیں یاد. تو ہم 4-5 ہی تھے بس. خان کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ وہ جیل سے بھی نکل کے آئے تھے, اور تو بس اس کے بعد پھر ہم ادھر اسی چلے گئے. پھر وزیرستان میں بھی ٹائم گزارا, لکی مروت میں گزارا, سوات میں بھی گزارا, اور پھر آخر میں بنیر میں گرفتار ہو گئے. لیکن اس سے سچی بات ہی کہ اس سے پہلے میں کوئی ڈر نہیں رہا تھا, میں اتنی کیئر نہیں کر رہا تھا. موبائل بند کیا ہوا تھا لیکن زیادہ کیئر نہیں کر رہا تھا, سچی بات. کوئی چہرے کی بدل لیا یا کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ موبائل ہٹا دیا اور بس کبھی ماسک ڈال دیا, کبھی کیپ ڈال دیا, جو جتنا پاسبل تھا. کیونکہ میری داڑھی ہے تو داڑھی تو میں نے نہیں ہٹانی تھی, اور اس کے علاوہ میں کیا اپنے گیٹ اپ چینج کرتا. ٹھیک ہے. بنیر سے گرفتار ہوئے؟ بنیر سے گرفتار. گرفتاری کس طرح ہوئی؟ ایسے ہوا کہ میں اور مینا خان ہم ایک ساتھ تھے, اور بنیر میں ایک پہاڑی تھی, اس کے وہاں پہ ایک چھوٹا سا 2-3 کمرے تھے. ہمارے دوست تھے, وہ پارٹی کے دوست تھے. تو تقریباً 3 بجے یا 4 بجے کا ٹائم ہوگا, اور بارش تھی, اور بس ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ وہ ایریا ہمیں اتنا سیف لگ رہا تھا کہ جی ادھر ہم بہت سیف ہیں. تو بس 3-4 بجے کا ٹائم تھا, واپس میں گپ شپ لگا رہے تھے, اور یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ کو پکڑ لیا تو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. پر یہ چیزیں ہماری تو یہ ڈسکشن ہوا کرتی کہ یہ پلان ہے, جو ہے اس نے پریس کانفرنس کر دی. اور بس یہی کہ زوم میٹنگ میں بس خان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی. اس ٹائم خان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا تھا, وہ زمان پارک میں ہی تھے. بس یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اوپر سے پشاور کی پولیس آ گئی. ٹھیک ہے, چاروں طرف نہیں, بس وہ اندر ہی آ گئے, کمرے کے اندر جہاں پہ اس طرح ہم بیٹھے اندر آ گئے. تو بابا نے کدھر بھاگنا تھا. اچھا, آپ تو موسم کو انجوائے کر رہے تھے اور پولیس آ گئی, گرفتاری ہوگی, موقع پہ بھاگے نہیں؟ موقع پہ گرفتار آ گئی, بس دے دی پھر گرفتاری جب وہ آ گئی. اچھا, جب وہ آ گئی پھر گرفتاری دے دی. کہاں لے کر گئے گرفتار؟ جب ہمیں کیا تو ہمیں پہلے تانے لے کے گئے پشاور میں, لیکن ادھر وہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ ادھر ہیں. پھر ہمارے آئی ایل ایف کے وکلاء نے, انہوں نے بڑی تیزی دکھائی ہمارے ایک کیس کے اندر. وہ بلف لے کے آئے, لیکن ہمارا ایک ورکر تھا, میں اس کا نام نہیں لیں گا, اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے گا. تو ہمیں جس کمرے میں بند کیا ہوا تھا, اس کمرے کے سائڈ سے اس نے مجھے دیکھ لیا,
ہم چارپائی کے اوپر، میں اور مینا خان چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے دیکھ لیا، تو اس نے وہ کھلا کو کہا کہ جی اس روم میں ہے دونوں. تو چونکہ اس کے بعد تو وہ بلف تھا ان کے ساتھ، عدالت کا نمائندہ تھا، تو پھر انہوں نے کہا کیجیے، پھر ہم ریکارڈ پہ آ گئے. تو اس تانے کے اندر تقریباً 8-9 گھنٹے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا. کیا ہوا؟ نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت تلخ دور ہے، چھوڑ دے بس ان چیزوں کو، میں نہیں اس کو ڈسکس کرنا. تشدد ہوا تھا؟ نہیں، تشدد نہیں ہوا تھا، تشدد بڑی چیز، چھوٹی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کیا کہتے رہے تھے؟ ایسی کون سی بات تھی جو آپ نہیں بتانا چاہتے؟ بس چھوڑ دے، بس میں نہیں وہ بتانا چاہتا. نہیں بتانا چاہتے؟ نہیں، وہ میں نہیں بتانا. کوئی آفر شفر دیتے تھے جیل میں کہ آپ یہ کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یا جس طرح بہت سے لوگوں نے 9 مئی کی پریس کانفرنس کی، انہیں رہا کر دیا گیا، آپ کو کہا گیا ہو کہ 9 مئی کی پریس کانفرنس کریں، مذمتی پریس کانفرنس کریں، یا استحکام میں شامل ہو جائیں، یا نون لیگ میں شامل ہو جائیں، کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے، ایسا کہا گیا آپ کو؟ آفر ہوئی آپ کو؟ پہلے دن جب میں گیا پشاور جیل منتقل کیا مجھے، تو ادھر خوش قسمتی سے علی محمد بھی ادھر ہی تھا اس دن. تو چونکہ اس کو میں نے دیکھ لیا تو اس نے مجھے حوصلہ بھی دیا اور مجھے انکریج بھی کیا، اور تھوڑا چونکہ وہ پہلے سے گرفتار تھا تو اس نے مجھے بتایا حالات کا کہ یہ چیزیں آئیں گی، آپ نے بڑی طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو چونکہ جب جیل میں ہو تو ادھر آئے لوگ، انہوں نے کہا کہ جی باہر میڈیا کھڑا ہے، 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس ہے، وہ کر لو جاؤ. میں نے کہا جی ٹائم دے ابھی. اچھا، کون لوگ آئے؟ بس چھوڑ دینا، بس سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ کون تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. پھر بعد میں جب مجھے پشاور سے لے کے گئے کوہاٹ جیل، تو راستے میں جو ہوا وہ اگین میں نہیں پبلکلی نہیں بتانا چاہتا، میں نہیں بتاؤں گا وہ، کیونکہ وہ کوئی اور جگہ تھی، وہ جیل نہیں تھا. جیل نہیں تھی؟ جیل نہیں تھا وہ. تو پھر ادھر میں نے 4 دن گزارے، اور اس کے بعد پھر میں کوہاٹ جیل میں میرے پاس آئے کہ عمران خان کے نام کے اوپر کانٹا لگ چکا ہے، عمران خان نہیں ہوگا، بلے کا نشان نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کو کب کی بات بتا رہا ہوں، یہ میرے خیال میں جولائی میں میرے خیال میں ہم گرفتار ہوئے تھے، اسی طرح قریب، یا جون، ان 3 مہینے میں، مطلب 9 مئی کے اگلے 2 مہینے میں ہم گرفتار ہو گئے تھے. اچھا جی، آپ کو وہاں بتایا گیا کہ عمران خان نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بلے کا نشان نہیں ہوگا، بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا، اور تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی، تحریک انصاف بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر بین بھی لگ جائے گا، بین لگ جائے گا. یہ آپ کو بتایا گیا جولائی میں. ہاں. اور عمران خان تو اگست میں گرفتار ہوئے، مطلب پہلے یہ ساری پلاننگ ہو چکی تھی. پھر کیا کہتے ہیں؟ تو جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہم نے کہا کہ عمران خان تحریک انصاف نہیں ہوگی تو ہم سیاست نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو انہوں نے کہا نہیں کہ آپ اس میں چلے جائیں، آپ کو ایم این اے بنوا دیتے ہیں؟ کہا انہوں نے. پھر آپ نے کیا کہا انہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جی سیاست کا آغاز ہم نے، چونکہ میں بڑے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میں خود ایک مڈل کلاس نوجوان تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا کہ پرسٹا کے ساتھ آپ لوگ مل لیں. تو میں نے کہا میں کیوں ملوں ان کے ساتھ، مجھے نہیں تھا پتا اس ٹائم کہ پرسٹا کا کیا پلان ہے. تو اس کے بعد چونکہ میری ضمانت ہے بڑے طریقے سے، میرے آئی ایل ایف کی ٹیم مجھے بڑے طریقے سے وہ مجھے فالو کر رہی تھی، چونکہ میں 9 مئی کے ان واقعات میں نہیں تھا کہ مجھے آرمی کے جو ایکٹ کے جو نیچے تھے. اچھا، آرمی ایکٹ یا کور کمانڈر یا جی ایچ ٹیم کی تقریباً 16-17-18 ایف آئی آرز تھی، کچھ اینٹی کرپشن کی تھی، یا 3 PO تھا. لیکن میرا جو وکیل تھا نا، وہ تھا مطلب اتنا بڑا نام نہیں تھا، لیکن وہ مجھے فالو بڑے طریقے سے کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو جیل میں جو عملہ تھا وہ ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر. سچی بات یہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی آئی تھی. ادھر ڈپٹی سپرڈنٹ جو تھا وہ مجھے کہتا میں آپ کو ادھر سے نکالوں گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، میری نوکری بھی چلی جائے. اس طرح اور پولیس والے وہ بڑا کوآپریٹ کر رہے تھے. تو پھر نکل گیا جیل سے. جیل میں دن رات کیسے گزرتا تھا، کیا کرتے تھے؟ جی میرے ساتھ تحریک انصاف کے ورکرز ہی تھے، لیکن ہمیں جس اس میں رکھا تھا نا بارک میں، تو کوہاٹ میں، تو وہ بنیادی طور پہ دہشت گردوں کے لیے بنا تھا. ٹھیک ہے. اس میں بڑے بڑے دہشت گرد انہوں نے رکھے تھے، جب چونکہ وہ دہشت گردوں کے لیے اسپیشل انہوں نے ایک بارک بنایا تھا. تو ادھر رکھا تھا، میں تھا، ہمارے ساتھ کوہاٹ کے، میرے ڈسٹرکٹ کے، اور یا ہمارے کوارٹ ڈویژن کے جو ETC کے جتنے بھی مقدمات پہ ہمارے اریسٹ ورکرز تھے، تو وہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے بڑی خدمت کی میری. میں اکثر ان کو تنگ بھی کیا کرتا تھا کہ اگر گرمی ہوتی، چونکہ وہاں بجلی کا بہت سیریس ایشو تھا، 18-19 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ آج گرمی زیادہ ہے، میں نے جا کے پریس کانفرنس کر دی نا. تو پھر مجھے بیچارے ہاتھ سے کبھی ہوا مارتے، کبھی وہ فین کیا ہوتا ہے ہاتھ والا، تو اس سے ہوا مارتے تھے کہ جی پریس کانفرنس نہیں کرنی. ISF کے لڑکے، ایک عامر لڑکا تھا
मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। अच्छा, आप उन्हें मजाक में कहते थे यार कि मैंने करना है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, मैंने कहा जा रहा, तो वो कभी मेरे टांगों में मेरे टांगे दबाती थे, कभी मेरे सर में मालिश की, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। तो अच्छा दौर गुजरा है, जो भी इंसान एक्सपीरियंस कर ले बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं। अच्छा, ये अच्छा दौर था। अच्छा इसलिए था क्योंकि देखिए इससे पहले हम तो बड़े लो क्लास के वर्कर्स थे। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2009 में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था अपनी एग्रीकल्चर तंजीम का। तो अगर आप देखिए एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूनिट का यूनिवर्सिटी का, वो जाके पेशावर रीजन का फिर 2-3 दफ़ा प्रेसिडेंट बनता है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, सूबाई सदर बनता है, फिर MNA बनता है, फिर रीजन का सदर बनता है। और बड़ी हमारी एक स्ट्रगल है तहरीक इंसाफ के अंदर कि हम बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, क्योंकि हमारे इतना वास्ता नहीं पड़ा था इन चीज़ों के साथ, हमें अंदाज़ा नहीं था, हमें नहीं था पता। अच्छा शायद तक मुझे ये बताएं, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो भी आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था मुराद सईद का नाम लेता था और कहता था कि 9 मई की प्लानिंग में मुराद सईद ने हमें ये कहा या मुराद सईद उस प्लानिंग का हिस्सा थे। क्या वाकई ही ऐसी कोई बात है? नहीं, मेरे सामने से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी, मुझे कभी नहीं किया उसने मुझसे। हम 4-5 से ज़्यादा क्लोज पूरे पाकिस्तान में इसके कोई भी नहीं होंगे। अब प्रोटेस्ट वगैरह के तो रूटीन में मतलब हम प्लान करते थे प्रोटेस्ट वगैरह, ये नहीं कि हम नहीं करते थे कि जी आज हमने प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करना है, आज हमने इधर प्रोटेस्ट करना है। चूँकि जो जमीरी जो तरीक़ेकार था उसी के नीचे हम कर रहे थे। और मुझे नहीं पता कि अगर वो हमें नहीं बता रहा उन लोगों को कह रहा है, तो मेरा ख्याल नहीं है वैसे गलत बयानी कर रहे थे। गलत बयानी कर रहे हैं। किसके पार्टी छोड़ जाने पर आपको खुशी हुई? जी देखिए, मेरी अपनी सियासत थी, मेरा उन लोगों के साथ क्या लेना देना था, और मुझे क्यों किसी के जाने की खुशी होगी। लेकिन अभी अगर मैं सूबे की बात करूं तो ऐसा कौन होगा कि मैं उसका नाम ले दूं, चलो छोड़ दें, बस उन्होंने मजबूरी में छोड़ दिया। चले दुख किस पे हुआ, किसके पार्टी छोड़ जाने पे आपको दुख हुआ था? मैं अगर सच्ची बात कहूँ तो मुझे असद उमर साहब खुद बहुत अच्छे लगते थे, मतलब मुझे अच्छे लगते थे। ठीक है। और इसी तरह हमारे और भी 4-5 पुराने लोग थे जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी पॉलिटिक्स से। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान, मेरा बड़ा ख्याल रखा था जब गवर्नमेंट थी, बड़ी रिस्पेक्ट दी थी उस बंदे ने, तो उसका भी दुख हुआ था। और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि महमूद खान जो है वो पार्टी छोड़ देगा। जिस तरह इमरान खान नहीं थे कर रहे, इमरान खान ने भी कहा था कि मैं नहीं मानता कि वो पार्टी छोड़कर जाएगा, लेकिन वो छोड़कर चले गए। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इस दफ़ा आपने इलेक्शन लड़ा, आपको तो निशान भी बड़ा अजीबो गरीब दिया गया, बाजा निशान दिया गया आपको। कितने वोट लिए थे आपने और कितने वोटों से आप जीते हैं? 1,20,000 मैंने अभी जो फॉर्म 47 के मुताबिक है, लेकिन ये 1,34,000 थे, 14-15 हज़ार इन्होंने कट किया था। ये अटेम्प्ट कर रहे थे मेरे रिजल्ट के ऊपर कि किस तरीके से इसको भी हम मैनेज कर ले, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और 80,000 की मेरी लीड थी। 80,000 की लीड। ये 80,000 क्या समझते हैं? ना कोई कंपेन, पब्लिसिटी नहीं, क्यों फिर ये इतने वोट कैसे? इमरान खान का बयानिया था। इमरान खान? हाँ, मेरा खुद का मैंने खुद अपना वोट नहीं डाला था। अच्छा, अपना वोट नहीं डाला मैं नहीं किया था क्योंकि हालात ऐसे थे कि नहीं जा सकता। ठीक है। इलेक्शन जीते, असेंबली में आ गए। इमरान खान की रिहाई किस तरह देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान बाहर आएंगे? जी देखिए, एक तो ये है कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं चेयरमैन साहब के ऊपर, सारे के सारे पॉलिटिकल है। तो चूंकि पॉलिटिकल केसेस है और 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसके बाद तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि अदलिया के पास पावर ही नहीं है, क्योंकि वो अदलिया को भी वो मैनेज कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, वो 6 जजेस कह रहे हैं। तो जी देखिए, फिर और कौन सा रास्ता बचता है जब अदालत के पास इख्तियार नहीं है इमरान खान की रिहाई का, तो रास्ता कौन सा बचता है? बस यही कि फिर अवामी उसकी तरफ जाए, अवामी रेफरेंडम, अवाम निकले। अवाम निकले। कैसे निकलेगी अवाम बाहर? जिस तरह 9 मई को निकले थे। जिस तरह 9 मई को निकली थी, 2 दिन बाद खान को रहा कर दिया गया। ये तो ये कौन निकालेगा? अवाम? अवाम खुद निकलेगी? कोई लीड करेगा? किस तरह होगा? कमजोरियाँ हैं कुछ हमारी। कमजोरियाँ हैं? किसकी? हमारी, हम सब की, बशमूल मेरे, कि हम क़यामत नहीं दे पा रहे।
ہمیں نہیں پتہ کہ شارٹ ٹرم کیا ہم نے لائے عمل دینا ہے, لانگ ٹرم کیا دینا ہے. کل میٹنگ ہے ہماری, اللہ کرے کہ اس میں کوئی ہم دے ڈائریکشن, پارٹی کو بھی, ورکرز کو بھی, پاکستانی عوام کو بھی. ابھی میں تقریباً 4-5 دن گزار کے اپنے حلقے میں, تو مجھے روٹین میں جب ہم جاتے تھے لاسٹ ٹائم کہ جی میرے گلی کا کیا ہوا, میرے روڈ کا کیا ہوا, میرے پانی کی اسکیم کا کیا ہوا, میرے علاقے کے وہ مسئلے کا کیا ہوا, ٹرانسفارمر کا کیا ہوا, اس دفعہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے, یہ پوچھ رہے تھے کہ خان کب رہا ہوگا, خان کب باہر آئے گا. مثال ہے شاہد ہٹک کو ساری ذمہ داری عمران خان دے دیتے ہیں, شاہد جو دل کرتا ہے تم کرو. کیا کریں گے آپ عمران خان کی رہائی کے لیے؟ پھر ہمیں آتا ہے طریقہ, آتا طریقہ کیا دم مسک اندر کریں گے؟ یہی ایک راستہ بچتا ہے. قوم تو تیار بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, مینج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. یو مینج دی تھنگس, یو لیڈ دی ورلڈ. تھوڑا سا مینج کر لیں تو آپ پھر پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, تحریک انصاف میں شاہد ہٹک یہ دیکھنے کو مل رہا ہے, یہ گروپ اس کے خلاف ہے, یہ اس کو غدار کہہ رہا ہے, یہ اس کو کہہ رہا ہے. کون ہے اصل میں غدار کون ہے؟ جی دیکھیں, جب ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کریں, ایک وقت آ جائے گا, سب واضح ہو جائیں گے کون غدار تھا کون نہیں تھا. میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف یہ تاثر بنائیں. جی دیکھیں, سب ایک مشکل دور گزار کے آئے ہیں. 2 ٹیمیں تھیں. ایک وہ لوگ تھے جو 9 مئی سے پہلے, جنہوں نے زمان پارک کو مینج کیا, جنہوں نے 9 مئی کے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا, جنہوں نے مختلف مواقع پہ عمران خان کی پیشیوں کے اوپر مطلب پچھلے 2-2.5 سال انہوں نے پارٹی کے ہر پروٹیسٹ کو, ہر ایشو کو لیڈ کیا. تو چونکہ وہ تو وانٹڈ تھے 9 مئی میں, ان کو 9 مئی میں ڈال دیا تھا. مطلب اگر آپ میری بات کریں, جی میرے ڈسٹرکٹ میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا, میرے اوپر بھی 788, آخر میں تو CTD کا پرچہ بھی کاٹ دیا تھا 4 فروری کو. اور ایک وہ ٹیم تھی جو 9 مئی میں مطلوب تھی, اور ایک نئی ٹیم بنی جو 9 مئی کے بعد, جو 9 مئی میں مطلوب نہیں تھے, اسپیشلی ہمارے وکلا. تو ہمارے وکلا میں تو ہمارے بہت ایسے اچھے وکلا تھے جنہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں پارٹی کو سہارا دیا, کم از کم ورکر کو سہارا دیا. تو ہر کسی کو اگر آج ہم اس کے نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں, شک کی نگاہ سے, تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ جی ہم کبھی ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اڑائیں. سب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, نہ ایک دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے. آپ نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں کہا کہ اسمبلی کے اندر تقریر چل رہی ہوتی ہے, کیا ہونا چاہیے اسمبلی میں؟ جی دیکھیں, مجھے ابھی پشیمانی بھی ہو رہی ہے, حالانکہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے, اور میں کروں گا اس پہ بات, کیونکہ اس دن مجھے موقع نہیں ملا, وہ آخری دن تھا ہماری اسمبلی کا. اس سے پہلے ہم کر رہے تھے پروٹیسٹ وغیرہ, لیکن 2-3 دن میں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا کہ جی یہ فارم 47 کے لوگ ہیں, ان کو فارم 47 کے ذریعے منتخب کرایا, یہ اسمبلی تو اگر چلی تو یہ ہم اس ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. کیوں چلنے دیں؟ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, ان کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا, ان کو عوام نے منتخب ہی نہیں کرایا. تو پھر ہم کس چیز کے سفسٹیکیٹڈ بننے کی کوشش کریں گے؟ ہم بڑے سفسٹیکیٹڈ ہیں جی, ہم بڑے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس دن میرا بڑا غصہ تھا, وہ آپ کو اگر یاد ہو, میں اسمبلی چھوڑ کے ہی چلا گیا تھا, کیونکہ میرے 4-5 بڑے مجھے منع کر رہے تھے کہ احتجاج نہ کرو. ہاں, اچھا, آپ کی پارٹی کے 4-5 لوگ آپ کو منع کر رہے تھے احتجاج نہ کرو, اور آپ غصے میں اسمبلی چھوڑ میں چلا گیا تھا. وہ 4-5 کا نام لیں گے؟ نہیں, نام نہیں لوں گا, کیونکہ میں لڑائیاں نہیں ڈالنا چاہتا. لڑائیاں نہیں ڈالنا چاہتے. چلیں جی, آخری سیگمنٹ ہم نام لیں گے. آپ نے یا ایک لائن میں یا ایک ورڈ میں آپ نے ان کے متعلق کچھ کہنا ہے. عمران خان. عمران خان جو ہے نا, ایک لائن یا ایک ورڈ. اصل میں میرا لیڈر ہے. ایک لائن میں کیا, ابھی عمران خان کے لیے میں ایک لائن میں کیا کہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے لیے کیا کہوں. اس ٹائم ہماری زندگی بنی ہوا ہے وہ بندہ, بس یہی میں کہہ سکتا ہوں. عمران خان زندگی ہے. ہاں, کیونکہ ہم اب ایک مقصد میں ہیں, اور اس مقصد کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اس بندے نے ہمیں شعور دیا پولیٹیکلی, اس نے ہمیں حقیقی آزادی کا جو مقصد ہے وہ سمجھا, ہمیں نہیں تھا پتا. ہاں, مولانا فضل الرحمان منافق PTI والے یہ کہہ رہے ہیں. نواز شریف ڈاکو, چور, لٹیرے سے بھی اگر کوئی بڑا ہو. مریم نواز, آج کل تو اس کو میں ٹک ٹاک کر کے, تو ابھی اگر آپ کہیں تو ایکٹر ہی بول دیں اس کو, ایکٹنگ کرتی ہے سارا دن. مراد سعید بھائی ہے میرا, بھائی ہے میرا, ٹھیک ہے. عمران ریاض خان سٹار ہے, ہیرو ہے. ارشد شریف شہید, اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام دے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ.